تو آب زمزم کے حوالے سے جو کچھ تحقیق یہود و نصارہ کو یا ان کے سامنے آئی، تو انہوں نے جو چال ایک زمانے سے چلی اور نہ صرف کامیاب ہوئی بلکہ ایسی کامیابی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک حدیث میں کہ قدم پر قدم ایسی اتباع کریں گے یہود و نصارہ کی مسلمان کہ اگر کوئی کسی جانور کے یہ جو غار وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی گھسا ہے تو اس میں بھی گھسیں گے وغیرہ وغیرہ امثال ہے۔ مراد کامل اتباع ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں کا جو رہن سہن تھا پہلے، آپس میں مل بیٹھنے کا، گپ شپ کا، اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق اور لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے مطلب عام طور پہ، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ کر کے اب بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ ہمیں خود اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری تو مدرسے سے پہلے کی جو لائف تھی، ہم اس میں کبھی لڑائی ہے، کبھی گپ ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے، تو ہمارا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جو زندگی کا لائف اسٹائل تھا وہ گھل مل کر ہونا تھا۔ لیکن یہود و نصارہ نے اس چیز کو برا جانا، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی چیزوں کو اپنے سر پر سوار کیا جس کا حقیقتاً کوئی وجود نہیں ہے۔ جیسے یہ کورونا کے نام پہ بہت سی ڈاکٹرز کی اور پروفیسرز کی تھیوریاں سامنے آئی، ان کے عقائد نظریات سامنے آئے، تو اس میں ایک نے جو بہترین بات کی سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے، وہ بات قدرتی طور پہ ہر ایک مسلمان کو ہضم ہوئی کہ سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے اس انگریز ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں میں جو یہ طاعون وغیرہ کے امراض جو ہوتے ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں، یعنی چونکہ وہ قرآن اور حدیث پر ایمان تو نہیں رکھتے، البتہ ان کا مطالعہ ضرور کیا کرتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے غور کیا کہ طاعون مسلمانوں کے لیے رحمت کیوں ہے، تو اس کی تو ایک لمبی تشریح ہے، پھر کبھی موقع مناسبت سے بیان کریں گے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو لائف اسٹائل ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کا، وہ اس چیز سے کیا ہے مانے ہے کہ ان کے آپس کے جو خلیات ہیں وہ ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں، تو گویا کہ وہ اس کے جراثیم کو مارنے کا کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے آپ جانتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ انہوں نے آب زمزم کو جب تحقیق کیا لیبارٹریز میں، تو کچھ جاپانی اور کچھ انگریز جو سائنسدان ہیں انہوں نے اور نہ جانے کتنے عجائبات ہوں گے واللہ اعلم جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، لیکن میں بڑے وثوق کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں
کہ خالی اس کا تعلق پینے پلانے سے ہی نہیں ہے، اور بھی کئی فوائد ہوں گے، بشرطے کہ ہماری جو مسلمانوں کی ٹیم ہے وہ ان چیزوں پر کچھ نظر دوڑائے. لیکن وہ خود بیچارے غلام ہیں، غلاموں کی زندگی، غلامانہ زندگی کو گزار رہے ہیں. یعنی ایک عجیب امتحان ہے ہمارے ڈگری یافتہ یا ماسٹرز کا. وہ یہ ہے کہ بیچارے پڑھنے کے بعد، یعنی کوئی ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد بھی اپنی زندگی کو مینیج نہیں کر پاتا، اپنی زندگی کو انہی اصول پر فوکس کرتا ہے جو یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں. کہنا کیا چاہتا ہوں وہ تو ابھی آپ کو واضح ہو جائے گا. پہلے چند باتیں آب زمزم سے متعلق. کہ ایک بات تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو چیز کامن ہوتی ہے، بہت زیادہ عام چاہیے، جس کا وجود بہت زیادہ ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فکر سے انسان کو بے فکر کر رکھا ہے. پانی ہو گیا، ہوا ہو گئی، ٹھیک ہے. اور میں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پانی کا کوئی بو، کوئی رنگ، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. تو ان سائنسدانوں کے تجربات جو میں نے دیکھے، تو اس سے ایک بات، چند باتیں جو واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ آب زمزم کے پر لیٹر کے اندر جس قدر منرلز اور کام کی چیزیں، کیلشیم، سوڈیم، پوٹیشیم، یورینیم، کاربونیٹ وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی سے متعلق ہے. اب جیسے انسان سیب کھاتا ہے یا کوئی بھی غذا کھاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی پروٹین کی شکل میں انسان کی جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے نا، اسی سے انسان کا بدن پرورش پاتا ہے. تو اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آب زمزم اس قدر منافع بخش ہے یا اس قدر مفید ہے صحت کے لیے، تو اب اس کی روک تھام کیسے کی جائے. ٹھیک ہے، میری بات کو شاید کچھ آزاد اور روشن خیال دوسری طرف لے جائیں گے، تو وہ ضرور لے جائیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اسی اندھیرے میں رہیں. اور جو سمجھدار ہوں گے انشاءاللہ تو وہ یقین بھی کریں گے اور خود تجربہ بھی کر لیں. آلات تجربات تو ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. تو فی لیٹر آب زمزم کے اندر جتنے منرلز دیکھے تو وہ اس پر حیران رہ گئے. اور جاپان کے ایک سائنسدان ہیں جنہوں نے پانی کے مختلف قطرات کا مشاہدہ کیا ایک لیب کے اندر، اور اس کا نتیجہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو زمین پر برف کی شکل میں اتارا ہے، اور پھر جہاں ضرورت تھی تو وہاں اس کو پگھلا دیا، اور جہاں نہیں تھی وہ باقی رہا. تو انہوں نے کچھ مختلف جگہوں کے قطرات جمع کی، اور اس کے علاوہ منجمد جو قطرات تھے ایک ہی جگہ کے، ایک تو الگ ہے، وہ تو الگ ہے، اور ایک ہی جگہ کے جو قطرات ہیں دونوں پر مشاہدے کیے. تو وہ اس بات پر حیران رہ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو فریز
جمع ہوا اتارا ہے زمین پر، تو ان کی جو بناوٹ ہے، ان کی جو شکل ہے برف کی، اس کا جب جائزہ لیا اپنی جو خودبین ہے یا جو بھی ہے، تو اس کے اندر وہ حیران رہ گیا کہ ہر ایک قطرہ دوسرے سے جدا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے خالق ہونے پر الحمدللہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک انسان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، ہاتھ ہے، منہ ہے، پیر ہیں، لیکن دیکھنے میں جدا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر خالق یا مصور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو عجب بات ایک ہے، اور دوسری عجب کہ پانی کے ذرات میں بھی تفرق، وہ بھی جدا ہے۔ اب مزید تو انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو مقصود یقیناً یہی ہوگا کہ جو مختلف اجزاء ہیں، یعنی جیسے اس میں جو پوٹیشیم وغیرہ جو ہوتا ہے، اسی حساب سے وہ ان کے سائز ہوں گے، لیکن اس نے بیان نہیں کیا، یا ہو سکتا ہے ابو نے منع کیا ہو کہ یہ سب باتیں بھی مت بتانا، ورنہ ہماری ساری کمپنیاں تیل ہو جائیں گی۔ تو یہ مشاہدات تو بہرحال سامنے آ ہی گئے، اور سمجھدار کو اشارہ کافی ہونا چاہیے۔ تو میں نے اس پر مزید غور کیا تو معلوم ہوا کہ آب زمزم یہ 30 فٹ ایک کنواں ہے، اس کی تاریخ سے تو ہر ایک واقف ہے، جو ہر منٹ اور ہر گھنٹے میں ہزاروں لیٹر کے حساب سے پانی کو نکال رہا ہے مستقل، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں دور دور تک پانی کے ذخائر موجود نہیں، زیر زمین۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلیل ہے۔ تو اسی سائنسدان نے ایک مشاہدہ مزید پیش یہ کیا کہ اس نے ایک زمزم کا قطرہ 1000 جو غیر زمزم کے قطرے تھے، غیر زمزم یعنی غیر پانی کے قطرے تھے، اس میں جب شامل کیا تو تمام کے تمام قطرے زمزم بن گئے۔ تو جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے ایک آن لائن آرڈر دیا یہ آب زمزم کے لیے 250 ml اور اجوا کھجور وغیرہ کی ساتھ، ٹوٹل کوئی 1600-1700 روپے کا ایک پارسل آیا۔ البتہ اس میں نے کافی تحقیق کی تھی کہ یہ آب زمزم ہی ہونا چاہیے خالص۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پیکنگ ہی آتی وہاں سے، سعودیہ سے۔ تو میں نے کہا سعودیہ کون سا کوئی پارسا ہے؟ بہرحال وہ آیا تو میں نے پھر مزید ایک چیز اور نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ پانی بے رنگ ہے، بے بو ہے، بے ذائقہ ہے، لیکن اس کے اندر حساسیت ہے، کسی بھی چیز کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت، اور یہی اعتراف ہے اس سائنٹسٹ کا یا جو بھی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ آب زمزم کے خواص یا اس کے جو ایک ایک قطرے کے اندر جو منرلز ہیں وہ زمین و آسمان کے قطرات مل کر بھی اس طرح کا قطرہ نہیں بن سکتا، بالکل جدا۔ پھر مزید تحقیق کی تو وہ اور حیران رہ گیا کہ پانی کنویں کا اور ہے، ندی کا اور ہے،
سمندر کا اور ہے، چشموں کا اور ہے، وغیرہ وغیرہ، اور آسمان کا اور ہے۔ تو اس نے یعنی کفار نے جو سب سے پہلا وار کیا مسلمانوں کے جسموں کے ساتھ، ان کے ابدان کے ساتھ، اور جو دشمنی مسلمانوں کے ساتھ کھیلی اور اس سے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے جو روزانہ کی بنیاد پر کما رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ آج اس کا راز سن لیجیے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ جو منرل واٹر ہے اس میں حکومت وقت سے کچھ اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، کچھ سرٹیفکیٹ لازمی طور پر لینا پڑتا ہے، یعنی جب آپ پانی کو بڑے پیمانے پر سپلائی دیں گے۔ تو میں یہ سوچ میں لگ گیا کہ آخر یہ بات کیوں ہے، اور اس کا ڈائریکٹ تعلق یہود و نصارہ سے ہے۔ اس بات نے مجھے تھوڑا سا شبہے میں ڈال رکھا تھا، کافی زمانے کی بات ہے، ٹائم ہو گیا اس کو، کہ یہ اجازت نامہ کیوں لیا جاتا ہے۔ بہرحال رفع دفع ہوا تو راز اب کھلا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سائنسدان نے ایک قطرے کو مشاہدات کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ ایک قطرہ 1000 قطروں کو آب زمزم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پانی ایک ایسا مایع ہے جو کیا نام ہے، جس میں ڈیزالو کی بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ اس میں بلو رنگ ڈال دو بلو ہو جائے گا، لال ڈالو لال ہو جائے گا، پیلا ڈالو پیلا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آپ پانی میں آب زمزم ڈالو یا زمزم میں پانی ڈالو تو وہ ڈیزالو ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایک محلول بن جائے گا۔ اب چونکہ آب زمزم یہ قوی ہے تمام پانیوں سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو اس کے علاوہ کم تر حیثیت کا پانی ہے کہ جس کے منرلز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈیزالو اپنے اندر کر سکے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ آب زمزم کے خواص ہیں۔ نمبر 2 کہ اس میں اس بات کی صلاحیت موجود ہے کہ اسے کسی بھی طریقے سے بدلا نہیں جا سکتا، یعنی کوئی ایسی لیب، کوئی ایسی ریسرچ نہیں جو آب زمزم کے خواص کو تبدیل کر سکے۔ تو جب ان سب چیزوں کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اب اس پانی کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ تو ڈائریکٹ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے یہ شک و شبہ مسلمانوں کے اندر عام کر دیا۔ یہ غالباً کوئی 1960 وغیرہ کا واقعہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں اس بات کو عام کیا کہ اس میں یعنی آب زمزم میں کچھ ایسے آرسینک ہیں کہ جو جان لیوا اور کینسر کی بنیاد بن رہے ہیں۔ اور ہمارے عرب تو آپ کو معلوم ہے وہ تو بادشاہ ہوا کرتے ہیں، تو انہوں نے فوراً ان کی بات کو تسلیم بھی کر لیا اور آب زمزم کو محدود کر دیا۔ اسی لیے آج وہ ایک بندہ کین لے آتا ہے تو ایسا یوں چٹکی میں چھوٹی سی بوتل میں یوں کر کے لوگوں کو پلائے گا۔ تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ آب زمزم کتنی مقدار میں کتنا پانی آب زمزم بناتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ چھوڑیے۔ کام کی بات یہ ہے کہ یہ منرل واٹر ہے کیا؟ تو میں نے یہ ایک ڈیوائس ہے TDS، اس کو کیا نام ہے وہ کیا، آرڈر کیا اور یہ منگوایا
اور پھر میں نے مختلف پانیوں پر اس کے تجربات کیے. یعنی یہ TDS جو شارٹ فارم ہے اس کا ٹوٹل ڈیزالو سنڈرم کا، کہ کتنے منرلز آپ کے پانی کے اندر ہیں. تو یہاں پر ہندوستان کے ایک ڈاکٹر ہیں یا جو بھی ہیں، انہوں نے جو سب سے بہترین تشریح کی TDS کی، وہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی، جبکہ مستقل کئی ویڈیوز میں نے دیکھی، تلاش کی کہ میں کسی نتیجے پر پہنچوں. تو بس ایک وہ واحد انسان تھا کہ جس نے حق بات کی. اور ہمارے مسلمانوں کو تو فرصت ہی نہیں ہے. بہرحال اس نے کہا کہ یہ TDS کیا ہوتا ہے، پانی کا جو TDS ہم چیک کرتے ہیں. اس میں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں پانی کے اندر نمکیات ہوتے ہیں، کچھ ایسے خواص اور ذرات ہوتے ہیں کہ جس کی ہمارے جسم کو بے انتہا ضرورت ہوتی ہے. سمجھے؟ وہ ذرات یا وہ نمکیات جو ہم ہزاروں روپے دے کر ڈاکٹر سے ان دوائیوں کے عوض میں لیتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر رکھے ہیں، اور ہماری پوری نسل برباد ہو چکی ہے اس منرل واٹر کے نام پر. تو یہ ٹبا ہاسپٹل ہے دل کا، وہاں کے ایک ڈاکٹر کہنے لگے کہ کراچی میں پانی کا کوئی معیار نہیں ہے، یعنی منرل کا. اس نے کہا کہ فقط بوائل پانی پینا چاہیے. لیکن یہاں پر وہ بیچارہ بھی غلط فہمی میں ہی مبتلا ہے. اس نے اتنا تو صحیح کہا کہ پانی کا کوئی معیار نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ نیسلے پیو یا ایکوافینا پیو یا کوئی بھی جو کمپنی ہے اس کا پانی پیو. لیکن بہرحال اس نے اشارہ دیا کہ حاجت نہیں ہے، عام پانی کو آپ بوائل کیجئے اور پی لیں. تو میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ پانی کو منرل کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ آج سن لیجیے. کہ میں نے آپ سے کیا کہا کہ اس کے اندر حساسیت ہے، کہ وہ سائنسدان کہتا ہے کہ ہم نے پانی کا تجربہ کیا، پھر اس پانی کا تجربہ کیا جس پر بسم اللہ پڑھی گئی، پھر اس پانی کا تجربہ کیا جس پر سورہ فاتحہ پڑھی گئی، تو ان سب کے نتائج مختلف تھے. تو گویا کہ معلوم ہوا کہ پانی اثر کو قبول کرتا ہے. تو یہ پانی کے اندر جو نمکیات ہوتے ہیں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی علاقے کا پانی، تو وہاں کے لوگوں کے حساب سے جو پانی ان کو، جس پانی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی نظام سے اس پانی کو پیدا فرمایا ہے. لیکن ہمارے یہ بیوقوف مسلمانوں نے ان پاگلوں کی باتوں کو سن سن کر اتنا اپنے دماغ پر سوار کر دیا کہ کسی نے گھر پر ہی پورا پلانٹ لگا دیا، RO کا، یعنی منرل واٹر کرنے کا پلانٹ لگا دیا. تو کسی نے یہ کمپنیوں کو ہائر کر لیا کہ بھائی ہمیں روزانہ 4 بوتلیں دے کے جاؤ، 6 بوتلیں دے کے جاؤ، اور ہزاروں روپے ایسے پانی کی طرح فالتو میں بہا رہے ہیں. بہاتے رہیں، اچھا ہے. کسی غریب کے جب کوئی کام نہ آئے تو اس کے پیسے اسی طرح نکلیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرو. میں نے گھر میں پابندی لگا دی، جبکہ تقریباً کوئی 10-12 سال سے 15 سال سے بوائل کیا جاتا ہے پانی کو پینے کے لیے. اور ابھی میں نے 4-5 دن سے پابندی لگا دی ہے کہ دوبارہ کوئی بھی پانی کو گرم نہ کرے. کیونکہ پانی کو جب ہم منرل کرتے ہیں یا گرم کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس کے جراثیم کو نہیں مارتے، بلکہ اس کے منرلز کو ہی ختم کر دیتے ہیں.
اس میں جو سوڈیم ہے، پوٹیشیم ہے، کاربونیٹ ہے، جو انسانی جسم کے لیے بے انتہا ضروری ہے، وہ اس کو ضائع کر رہا ہے. پتہ ہے اور کس قدر خطرناک ہے یہ بات کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو جب ایک چیز یعنی پانی کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ اثرات کو قبول کرتا ہے اور اس کی ایک خاصیت ہے کہ وہ ڈیزالوز ہوتا ہے دوسری چیزوں سے، تو جب آپ اس کو گڑھے میں ڈالتے ہو تو وہ اس کے جو منرلز ہوتے ہیں گڑھے کے اندر، وہ مٹی کے اس میں پانی ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ وہ صحت کے لیے اچھا ہے. کیوں؟ ایسا کیا خاص ہے؟ پانی تو ایک ہی ہے نا، تو اس میں ڈالنے کے بعد کیوں اچھا ہو جاتا ہے؟ اور پلاسٹک میں ڈالنے کے بعد وہ کیوں زہر آلود ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں تھی، لیکن کبھی اس پر ہمارے مسلمانوں نے توجہ نہیں دی. تو بہرحال اللہ نے ہمارے سامنے کیا تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ پانی کو جب کسی بھی پلاسٹک میں ڈالا جائے تو وہ اس کے ارد گرد جتنے بھی منرلز ہوتے ہیں وہ اپنے اندر شامل کر لیتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ شاید مطلب ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ جو کینسر کا باعث بنتا ہے. اب کہنے کی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے